نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض وقال الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب مل کر درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے آخر میں بھیجا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے. یہ دین اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا یا اس میں ذرا برابر بھی شک کرنے والا کافر و مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین امت کی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحبت سے فیض اٹھایا ہے. ان کی بھی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے گزری ہے. تو آج کی ہم گفتگو صحابہ کرام کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو کارنامے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو جب کسی کی عظمت و شان معلوم ہو جائے تو اس پر چلنے میں زیادہ لطف آتا ہے. صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں. انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتیں سنی ہیں، آپ کی باتوں کو براہ راست سن کر اپنے دلوں کو منور کیا ہے. آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مقدسہ حدیث سنتے ہیں تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ذرا تصور کیجئے کہ ان ہستیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے خطیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوں گے اور سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو سن رہے ہوتے ہوں گے تو ان پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ اتنا بھی نہیں ہلتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے تو پرندے سمجھتے جیسے ایک بالکل بے جان چیز بیٹھی ہوئی ہے. اور ایسے آقا کریم کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور بالکل بھی نہیں ہلتے تھے اور ایسے مگن ہو کر آپ کی گفتگو سن رہے ہوتے تھے کہ پرندے بھی ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مجالس ہوتی تھی اور آپ کے صحابہ کرام ہوتے تھے
جو آپ کی مجالس میں بیٹھتے تھے، آپ کی صحبت سے فیض یافتہ ہوتے تھے، تو پھر صحابہ کرام نے وہ نورانی حدیث ہم تک پہنچائیں جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس سے منور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں ضرور بضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں کے بعد ظاہری اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین میں خلافت عطا فرمائی۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ برحق، تو آپ نے جو حق ادا کیا خلافت کا وہ ہم آگے اب چل کر بات کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر صحابہ کرام کی عظمت و شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو لوگ اچھے طریقے سے ان کی تابعداری کرتے رہیں گے، یعنی مہاجرین اور انصار، اور جو ان کی تابعداری کرتے رہیں گے، جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، جو ان کے فٹ سٹیپ فالو کرتے رہیں گے، کیا ان کے لیے کیا اجر ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہم، اور اللہ ان کو اتنا عطا کرے گا، رضوا عنہم، اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مقام پر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کیسے ہیں کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو صحابہ کرام ایسے تھے، کافروں پر بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑے نرم دل تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا، قربانی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، جس کی کثیر ہمیں نشانیاں ملتی ہیں۔ تو سب سے بہترین زمانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ نے خود فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے۔ فرمایا یہ 3 زمانے بہترین ہیں، یعنی صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تو اس کے بعد پھر مزید انحطاط آتا جا رہا ہے آج تک، لیکن بہترین زمانہ وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے قریب ہے۔ اور صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی برکت سے فتح ملتی رہی۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی، فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک گروہ جہاد کرے گا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں رہا ہو، یعنی کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو رسول اللہ کا صحابی ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہے، پھر اس کی برکت سے فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ جہاد کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو صحابہ کی صحبت میں رہا ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہے، پھر اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوگی۔ کہ پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ پوچھیں گے کیا تم میں سے ایسا بندہ ہے کہ جو صحابی کی صحبت میں رہا ہو؟ کہاں ہے، کہ پھر اس کی برکت سے فتح عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ برکات ہوتی ہیں، برکت والے لوگوں کی برکات ہوتی ہیں، ایک بندے کی برکات ہوتی ہیں، بلا شبہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیثوں میں واقع ہے البرکت اکابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تو بڑوں کی برکات ہوتی ہیں۔ ہماری ایک ٹیچر بتایا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو 6 مہینے کے اندر اندر ہمارے گھر کے سارے پودے سوکھ گئے۔
एक बरकतें होती हैं बड़ों की, उससे ये कोई अचंभे की बात नहीं है। शरह सुदूर में ये रिवायात लिखी हुई हैं कि जब कोई बंदा मोमिन इंतकाल करता है ना, तो उसके इंतकाल पर जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। जमीन रोती है कि ये मेरे पे इबादत किया करता था, ये मेरे पे चल के नेकी के रास्ते पर आया करता था, ये मेरे पे सजदे किया करता था, ये मेरे पे इबादत किया करता था। आसमान इसलिए होता है कि इसकी नेकियां ऊपर की तरफ आया करती थी। तो जमीन और आसमान बंदा मोमिन के मरने पर होते हैं। तो बाद में फिर ऐसे लोग भी आए, ऐसे बदबख्त लोग आए जिन्होंने सहाबा किराम को गाली देना शुरू कर दी। जब लोग दीन इस्लाम पर, अल्लाह रसूल को तो डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते ना, अल्लाह रसूल को डायरेक्ट नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को नहीं कुछ कह सके तो वो फिर बाद में सहाबा को बुरा कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सहाबा दीन के मुहाफिज। तो वो एक बड़ी अच्छी मिसाल अल्लामा अबू नूर मोहम्मद बशीर जो कोटली लुहारा के थे, वो बड़े जबरदस्त खतीब थे। उन्होंने किताब है कि सुन्नी उलमा की हिकायात, बड़ी जबरदस्त किताब है। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा, कहते जो जो लोग उलमा पे इतराज करते हैं, तो इसी तरह सहाबा पे भी इतराज करते हैं। कहते उलमा क्या दीन के ठेकेदार हैं? कहते नहीं, ठेकेदार नहीं है, दीन के चौकीदार हैं। दीन के चौकीदार हैं। चौकीदार कैसे हैं? अब एक बंदे ने, एक चोर ने जब किसी जगह पर चोरी करनी है, उसे नजर आ रहा है सामने चौकीदार खड़ा है, तो क्या वो चोरी करेगा? उसका दिमाग खराब है, चोरी करेगा, उसको कभी सिर्फ गोली मार देनी है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो चौकीदार को पहले खत्म कर दे, उसको रास्ते से हटा दे, तो फिर उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा ना, फिर उसके लिए चोरी आसान हो जाएगी, तो फिर वो चौकीदार को रास्ता खत्म कर देगा। तो इसी तरह से लोगों ने दीन इस्लाम में जब नकबजनी करना चाही, तो पहले सहाबा किराम पर एतराज शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह के सहाबा, अहले बैत, उलमाए उज़ाम, सालिहीन की जमात पर एतराज शुरू कर दिया, क्योंकि साहब ये दीन के ठेकेदार नहीं बल्कि दीन के चौकीदार हैं। तो जैसे चोर पहले चोरी करने से पहले चौकीदार को रास्ते से हटाते हैं ना, वैसे ही पहले इन्होंने उलमा पर और फिर सहाबा पर एतराज शुरू कर दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था लोग ऐसे आएंगे, आपने पहले ही फरमा दिया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली ना देना, मेरे सहाबा को गाली ना देना। तो मैं कि तुम में से कोई बंदा ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे, पहाड़ देखा कितना बड़ा होता है, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज उम्रह की सादत नसीब फरमाई होगी, वो गए होंगे, देखा होगा ओहद पहाड़ को। अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो आपने कहा कि कोई बंदा ओहद पहाड़ जितना भी सोना खर्च करे, तो तब भी वो मेरे सहाबा के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। मेरा उनका, उन्होंने एक मुद खर्च किया हो और तुमने बहुत पहाड़ खर्च किया हो, लेकिन उसके दर्जे को नहीं पहुंच सकता। तो ये सहाबा का मकाम और मर्तबा है। अच्छा, तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहद मुबारक आया, तो फितने शुरू हो गए, उसी वक्त के फितने शुरू हो गए। दोस्तों, हमने पहले जो जंग हुई वो जंग यमामा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए सबसे पहली जंग लड़ी गई यमामा के मकाम पर। झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब ने 12 हिजरी में दावा नबूवत किया था। दावा नबूवत आका करीम के ज़माने में किया था, लेकिन जंग 12 हिजरी में लड़ी गई थी। इस जंग में सबसे पहले हज़रत इकरमा गए, फिर हज़रत शराहबील बिन हसना गए, और आखिर में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। तो उन्होंने मुसलमानों के लश्कर की कमान संभाली। तो जैसा कि मैंने कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये झूठे मुद्दईयान का सिलसिला शुरू हो गया था। तो पहले आमुल वफूद में 9 हिजरी में बनु हनीफा का वफद आया, और ये मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और कहा कि आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लें, फिर मैं ईमान ले आऊँगा। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे छड़ी में भी शिरकत का दावा करना, तो मैं तुझे इसमें भी शरीक नहीं करूँगा।
خیر واپس جب وہ یمامہ گیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر ایک اور مدعی تھا اسود, اس نے یمن میں فساد شروع کر دیا, یہ بھی بہت بڑا شعبدے باز تھا, مسلمہ بھی شعبدے باز تھا. تو اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فیروز دیلمی اور شاہ حبشہ کے بھانجے قتل کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسود کو ایک نیک بندے فیروز دیلمی نے قتل کر دیا. اچھا, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے اپنے قاصد سے جو خبر سنی وہ یہ تھی کہ اسود واصل جہنم ہو گیا. آپ کو بے حد خوشی ہوئی ہے سن کر. اب قدرت کا کیا یہ حسین انتظام تھا کہ اپنے کارہائے نبوت کی انجام دہی میں سب سے آخری جو کام بحکم وحی رسول اللہ نے انجام فرمایا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کام کا آغاز کیا تھا بیٹھتے خلافت پہ. اچھا, اسی طرح پھر ایک بی بی نے دعوی نبوت کیا, سجا بنت حارث نے, اور پھر طلیحہ اسدی نے دعوی نبوت کیا تھا اور ختم نبوت پر حملے کی کوشش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے ظاہری پردہ فرمایا تو مسلمہ نے اور تیزی دکھا دی, کیونکہ ان کو تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا. انہوں نے اور تیزی دکھائی, مزید تبلیغ شروع کر دی اپنے جھوٹے دعووں کی. تو یہاں تک کہ 1,00,000 سے زیادہ افراد اس کے حمایتی بن گئے تھے, 1,00,000 سے زائد. اب وہ چونکہ جادوگری اور شعبدہ بازی جانتا تھا تو لوگ جلدی جلدی اس کے جال میں پھنستے جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے فوراً لشکر تیار کیا اور لوگوں کو خطبہ دیا, اور اس خطبے میں آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں. آپ نے کہا اے لوگوں, مدینہ منورہ میں کوئی مرد نہ رہے, چاہے وہ اہل بدر ہیں چاہے وہ اہل احد ہیں, سارے نکلو. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سارے نکلو. آپ نے ساروں کو نکالا. اور صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے پہلے ایسی جنگ نہ ہم نے لڑی ہے نہ ہم اس کے بعد کبھی لڑیں گے. اس سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں, بدر, احد, خیبر, خندق, موتا, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل آپ ملا رہے ہیں نا, ٹوٹل اس میں کم و بیش 260 کی تعداد لگائی جاتی ہے کہ 260 شہید ہوئے تھے صحابہ. لیکن یہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر جو جنگ لڑی گئی تھی اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے, 1200. اور مجاہدین اسلام نے جام شہادت نوش کیا. اور اسی جنگ میں انصار کے سردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے, وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا یا اللہ, جس کی یہ منکرین ختم نبوت عبادت کرتے ہیں میں اسے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب آپ اکیلے ہزاروں کے لشکر کے اندر داخل ہوئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ آپ کے جسم پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں بچی تھی جہاں پر تلوار کا زخم نہ لگا ہو, اور لڑتے لڑتے آپ نے جام شہادت نوش کر لیا. ایسے بہادر انسان تھے آپ. اس کے بعد اسی جنگ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, آپ کے بڑے بھائی لگتے تھے, زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام لانے والے میں اولین لوگوں میں شامل تھے زید بن خطاب. تو انہوں نے مسلمانوں میں کھڑے ہو کے آخری خطبہ دیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں آج کسی سے تب تک بات نہیں کروں گا جب تک میں ان کو شکست نہ دے دوں یا میں ان سے لڑتا لڑتا شہید نہ ہو جاؤں. ایسی جوان مردی سے آپ بھی لڑے. اس کے بعد اسی جنگ میں مسلمہ نے نا ایک وہ باغ بنا رکھا تھا, جیسے یہ مرزائیوں نے ربوہ میں اپنی ہی ایک جنت بنائی ہوئی ہے, تو انہوں نے بھی ایک باغ بنایا ہوا تھا, اس لیے کہتے تھے حدیقۃ الرحمن. وہاں پر اتنا خون بہا کہ اس باغ کو حدیقۃ الموت کہنے لگے. حدیقہ کہتے ہیں باغ کو, اور یعنی رحمان کا باغ رکھا ہوا تھا. تو اتنا خون وہاں بہا کہ اس باغ کو حدیقۃ الموت کہا جانے لگا. اچھا, تو ہزاروں کا لشکر تھا, تو اسی لشکر میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اب مسلمانوں ایک ہی راستہ ہے, تم مجھے اٹھا کے قلعے کے اوپر پھینک دو, میں اندر جاتا ہوں, تم میرے لیے دروازہ کھولنا, اور پھر یہ مسلمہ کے لوگوں پر حملہ کر دینا. تو ایسا ہی ہوا, آپ قلعے کی دیوار پر کھڑے ہوئے
اور جب آپ نے منکرین نبوت کے لشکر کو دیکھا تو آپ نے تنہائی قلعے سے چھلانگ لگائی اور ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، اور وہ بہادری کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ایک اکیلا بندہ ہو اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہو؟ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کے اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، دروازہ بھی کھولا، مسلمان اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کر منکرین نبوت کا قلع کما کر دیا، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا، منصبہ نبیشن، منصبہ نبیشن، سب بولیے منصبہ نبیشن، منصبہ نبیشن۔ تو یہ ختم نبوت کے منکر کا انجام ہوتا ہے۔ صحابہ نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ تو مسلمان ایک طرف تھے، ایک طرف 1,00,000 کا وہ لشکر تھا، لیکن مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، کئی حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ اس سے ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے۔ آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا ہمیں یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کیا عقیدہ تھا۔ سلائڈ چینج کر۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا، کہنے لگی کہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جتنا ہی آسمان پر ستارے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہے ایسا بندہ جس کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو بڑے شوق سے ام المؤمنین پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ سوچ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی حضور کا نام لیں گے، لیکن آپ نے کس کا نام لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے والد گرامی کا کیا عالم ہے، ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ مجھے تو تھا کہ آپ میرے والد گرامی کا نام لیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آسمان کے ستاروں کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر صدیق نے جو غار میں میرے ساتھ نیکی کی وہ نیکی ایک طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ خواہش کیا کرتے تھے، آپ یہ خواہش کیا کرتے تھے کاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ساری نیکیاں لے لیں اور وہ والی ایک نیکی مجھے دے دیں، یہ خواہش کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، خوبصورت عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کے ایک بچے کھیل رہے تھے، تو ان کا کھیلتے ہوئے کوئی گیند کسی یہودی کے گھر چلا گیا، تو انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا تو انہوں نے یہودی سے کہا کہ ہمیں دے دو، ہمیں واپس کر دو۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ بچوں کو واپس کر دیتا، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو وہ مسلمانوں کے بچے تھے، مسلمانوں کے بچے تھے، تو مائیں بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے ہوئے سلاتی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلاتے ہوئے کھلاتی پلاتی تھی، وہ ایسی مائیں تھی۔ تو ان بچوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات کرتے ہوئے جب یہودی کو سنا تو اپنی کھیلنے کی چیز سے ہی یہودی کو مار مار کے ختم کر دیا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے مسلمانوں کے بچوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں ایسا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے اور آپ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا ہے۔ اس کے بعد
تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں کچھ لوگ پکڑے جو نبوت کے دعوے دار مسلمہ کی تشہیر کرتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے یعنی. تو آپ نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان کے سامنے دین حق کی یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پیش کرو، جو اسے قبول کرے اور مسلمہ سے برات کا اظہار کرے اسے قتل نہ کرو، اور جو مسلمہ کے مذہب کو نہ چھوڑے اسے قتل کر دو. ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو مسلمہ کو ہی نبی مانتے رہے، ختم نبوت کا انکار کرتے رہے تو انہیں قتل کر دیا. اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا کہ من سب نبیًا. اس کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار اشجاع الاشجعین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کیے. کہتے ہیں بینا کتفیہ خاتم النبوتی وہو خاتم النبیین. کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کیا ہیں؟ اگلی سلائڈ کو اچھا. اس کے بعد ہے صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا مسلمہ نے، تو اس نے جرت کی، ایک تو جھوٹا دعویٰ بھی کیا، اوپر سے رسول اللہ کو خط بھی لکھ دیا کہ آپ بھی نبوت پر ایمان لے کر آئیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اس کو خط لکھا، لوگوں کو بھیجا اس کی اصلاح کریں. تو آپ نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر تو مسلمہ کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر اس کو توحید کی دعوت دیں، رسالت پر اور ختم نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دیں. تو اس بدبخت نے کیا کیا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے طرح طرح سے اذیتیں دیں، اور کہتا کہ کیا تم اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر جب مسلمہ کہتا ہے نا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت حبیب بن زیاد کہتے انا الاصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، مجھے تیری آواز نہیں آ رہی. تو جب مسلمہ یہ سنتا تو وہ حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کا ایک حصہ الگ کر دیتا، اس نے آپ کی بازو الگ کر دی. پھر جب دوبارہ مسلمہ نے کہا کیا تو یہ گواہی دیتے کہ رسول اللہ کے رسول ہیں؟ اب گواہی دیتے ہاں اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر جب مسلمہ کہتا ہے تو یہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کہتے ہیں انا الاسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، تیری آواز نہیں آ رہی. جب مسلمہ یہ سنتا اس کو دوبارہ غصہ آتا، وہ آپ کا جسم کا ایک اور حصہ الگ کر دیتا. پھر دوبارہ پوچھتا آپ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے، اور مسلمہ جب کہتا تو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کہتے ہیں مجھے تیری آواز نہیں آ رہی. آخر کار اس نے غصے میں آ کر آپ کا گردن جدا کر دی، اور آپ رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر ماں کے بیٹے تھے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہادر خاتون تھیں کہ آپ نے احد میں، جنگ احد میں شرکت کی. ہمارے ہاں آج خاتون جو ہیں گھر میں کوئی کسی بیٹے کا کسی زخمی ہو کے آ جائے نا، ایکسیڈنٹ سے زخمی ہو کر آ جائے تو جان نکل جاتی ہے، لیکن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہادر خاتون ہے کہ جنگ احد میں مجاہدین اسلام کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں، لڑتا ہوا دیکھ رہی ہیں، خون بہتا دیکھ رہی ہیں. تو پہلے آپ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جنگ تیز ہو گئی ہے، پھر آپ نے پانی سائڈ پہ رکھا، خود لڑنے کے لیے نکل پڑی. خود میدان جنگ میں آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے.
ابن قمیہ ملعون، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار جب چلائی نا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے اپنے بدن پر زخم لے کے روکا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ وہاں پر ایک غار کی طرح وہ بن گیا تھا. پھر آپ نے آگے بڑھ کر ابن قمیہ پر تلوار چلائی اور اس کو آپ نے وہ ڈبل اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ بچ گیا. تو حضرت ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں مجھے کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہو رہا تھا. کہتے اس وقت میری والدہ نے فوراً اپنا کپڑے سے حصہ پھاڑ کے میرا زخم باندھ دیا اور مجھے کہا بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ جہاد میں شریک ہو جاؤ. ایسی بہادر خاتون تھی. تو ایسی بہادر خاتون جب ہوں جو اپنے بیٹوں کی اس طرح کا درس دیتی ہوں تو پھر بیٹے کیوں نہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. تو اسلام کی عظیم خاتون تھی. اور پھر جب مسلمہ کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی نا تو آپ خود بھی اس میں شامل تھی. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھی اور میدان جنگ میں آپ گھسی اور دائیں ہاتھ میں آپ نے تلوار لی. دائیں ہاتھ میں تلوار لی. تلوار بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی. کبھی کسی کو موقع ملا کہ اصلی تلوار اٹھانے کو، تلوار اٹھا کے دیکھیں. تلوار بھی ہلکی نہیں ہوتی ہے. ایک دائیں ہاتھ میں آپ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور بائیں ہاتھ میں آپ نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ آپ لڑ رہی تھی اور آپ کہہ رہی تھی لوگوں مجھے بتاؤ اللہ کا دشمن مسلمہ ہے کہاں پہ، میں اس کو شہید کروں گی. تو مسلمہ ختم ہو گیا اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ پھر بکھرنے لگے، گرنے لگے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا. تب آپ کھڑی ہوئی تو اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا جو جسم تھا وہ زخموں سے چھلنی تھا، زخموں سے چور ہوا تھا. تو آپ بے حد خوش ہوئی اور جب آپ نے اپنے شہید بیٹے حبیب بن زید کو دیکھا تو آپ ان کا جو چہرہ وہ صاف کر رہی تھی اور آپ فخر سے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے بیٹے ہیں. سامنے بیٹے کی لاش پڑی تھی لیکن آپ خوشی سے مسکرا رہی تھی اور آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بیٹے کو ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کے عظیم صحابہ تھے، یہ رسول اللہ کی عظیم صحابیات تھیں جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ ان کی گھٹی میں ہی ڈال دیا تھا کہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے، آپ کی ختم نبوت کی تحفظ کرنا ہے. جنہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو لکھتا ہوں خون دل سے یہ لفظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. تو یہ ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جس کی حفاظت صحابہ کرام نے اپنے خون سے کی ہے. آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی قادیانی ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارے بھائی نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے بھائی نہیں ہے. مسلمان کا بھائی تو یہ مسلمان نہیں تھے، ہمارے بھائی نہیں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. علامہ اقبال نے اس بات کو اپنے شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے چین ہو جائے. یہ ہوتا مسلمان. لیکن جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو قادیانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہ خود ہی بتا دیتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس عقیدے کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے اتنی جانیں دی، آج یہ آرام سے کہہ دیں کہ ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ہمارے بھائی نہیں ہے. یہ کہنے والا بھی کوئی ہمارا بھائی نہیں ہوتا لگتا. لائٹ چینج کر. اچھا، اس کے بعد حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، اسود انسی کو آپ نے قتل کیا. اس کے محل میں آپ داخل ہوئے اور اس کے محل میں داخل ہو کر آپ نے اسے قتل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر غیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج اسود مارا گیا ہے، اور اس بات کو سن کر مسلمان بے حد خوش ہوئے. اچھا، اسلام کے ختم نبوت کے جو پہلے اسیر تھے نا، یعنی اسیر کہتے ہیں قیدی، وہ تھے حضرت عبداللہ بن وہب اسلمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وصال کے وقت امان میں تھے. خبر سن کر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا اور بعد میں آپ جیل سے نکل کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے جو کہ مسیلمہ سے لڑنے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد
مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں چونکہ دعویٰ نبوت کیا، تو ایک دن ایک تابعی ہیں مشہور ابو مسلم خولانی، ان کو گرفتار کر کے مسلمہ نے اپنے سامنے پیش کروایا اور ان سے بھی یہ پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سنائی دیتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پھر کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے پھر یہی کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پھر کہا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے پھر کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں آواز آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو پھر اسے غصہ آیا اور اس نے پھر کہا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا بلا شبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے نہیں سنائی دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر اسے غصے میں آ کر کہا آگ روشن کرو، آگ جلاؤ اور اس کے اندر ابو مسلم خولانی کو ڈال دو۔ آگ جلائی گئی اور اس کے اندر ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے، صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر معجزہ ابراہیمی کی جھلک دکھائی اور کہا کہ ہر دور کے نمرود ناکام ہوتے ہیں، ہر دور کے نمرود ناکام ہوتے ہیں۔ پھر ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ آئے تو ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی اور نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا آپ کہاں تھے؟ آپ نے کہا میں یمن میں تھا۔ مسلمہ کا وہ واقعہ بتایا تو بہت مشہور ہو چکا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے بے حد متاثر ہوئے اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ غور سے سنو کہ جو تحفظ ختم نبوت کرتا ہے اللہ سے یہ نام عطا فرماتا ہے اسے آگ سے بھی بچا لیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی زید بن خارجہ انصاروں کے سرداروں میں سے تھے، ایک روز مدینہ طیبہ کے راستوں میں جا رہے تو اچانک گر گئے اور وفات ہو گئی۔ انصار کو پتہ چلا، وہاں سے اٹھا کر گھر لے کر آئے، چادر دے دی اور گھر والے جو تھے رو رہے تھے۔ تو جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت آیا تو اچانک آواز آئی چپ رہو چپ رہو۔ سارے دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی تو جس میں میت تھی۔ تو لوگوں نے جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ زید بن خارجہ کے زبان سے آواز نکل رہی ہے۔ کیا آواز نکل رہی ہے؟ محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ، یعنی رسول اللہ کے غلام تو مرنے کے بعد بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عقیدہ تھا یہ جاننا ضروری۔ آپ کہتے تھے درود شریف پڑھو تو ایسے پڑھا کرو اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک، یعنی عبداللہ بن مسعود نے خاتم النبیین کے الفاظ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلیں ہم حضرت ام ایمن سے ملاقات کرنے چلتے ہیں۔ ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی جب آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم ان کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہ گئے تو وہ رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام ایمن نے کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آسمان سے وحی آیا کرتی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنا کرتے تھے، لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ باتیں جو ہدایات آپ نے دی وہ تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن اب وہی نہیں آئے گی۔ تو ام ایمن نے بھی یہ بتا دیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب آج کے بعد کوئی بھی رسول اللہ کے بعد کوئی بھی وحی نہیں آئے گی۔ تو جو مرزا دعویٰ کرتا تھا کہ ٹیچی وحی لے کر آ رہا ہے، وی ہیو ٹو گو ٹو امرتسر، گاڈ از کمنگ ود ہز آرمی اور فیئر مین اور 2 گرلز اینڈ فلاں فلاں فلاں، تو یہ وہی باطل ہے۔
رسول اللہ کے تمام صحابہ کا، تمام صحابیات کا، تابعین کا ہمیشہ سے امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا خرچ کرے اور وہ ایک مد بھی خرچ کرے نا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ہم صحابہ کے جیسا انعام کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان کے والا تعلق اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور آپ سے تعلق یہ ہر مسلمان کے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑے اکرام کی بات ہے. ہمارے لیے سب بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور اتنی فضیلت اس امت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے یا اللہ یہ امت میری بنا دے، یہ امت میری بنا دے. لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، اے پیارے موسیٰ یہ تو امت احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بڑا اعزاز کی بات ہے. اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا اتنا ہی انسان کے شرف میں اضافہ ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تعلق سب سے زیادہ تھا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس لیے ان کا شرف، ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. تو ہزار اولیاء، کتب، مجدد جو بھی مل جائیں، وہ جتنی کوشش کر لیں کوئی بھی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ والا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، آج کے دور میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام والا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دے. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دے اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام والا تعلق پیدا کرے. کیوں؟ آج کے دور میں عیسائیت بھی ہے، ہندو مت بھی موجود ہے، کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کا ہمیں پتہ ہے، یہ واضح طور پر اتنے موجود ہے، ہمیں پتہ ہے. اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم عیسائی ہیں. ہندو کہتے ہیں ہاں میں ہندو ہوں، لیکن یہ قادیانی وہ فتنہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہہ کے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ آج کے دور میں رسول اللہ سے وہ تعلق پیدا کرے جو صحابہ کرام کا تھا، تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کر دے جیسے صحابہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی، صحابیات کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان